امام حسین نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اور ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ امام حسین کا ہم دامن نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن شریف ہم پڑھنے تیار نہیں، نعرہ جھوٹا لگاتے ہیں کہ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں، کہتے ہیں امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے چاہتے ہو کہ امام حسین راضی ہو جائے تو نمازوں کی پابندی کر لو، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ لاکھ لاکھ شکر ہے مولا کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا، ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس رب نے ہم گناہ گاروں کو اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ پیارے مسلمانوں، یہ شادی کے سلسلے میں پروگرام رکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پروگرام کو قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رب کی نعمتوں کو خوب خوب چرچا کرو، ان چرچاؤں میں، ان نعمتوں میں کیسی کیسی نعمت ہے، آؤ میں کرواتا ہوا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی ہے۔ اگر یہ آسمان کے اندر وہ سورج چمکتا دھمکتا نظر آ رہا ہے، وہ آمینہ کے لال کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ آج آسمان کے اندر وہ چاند چمکتا دھمکتا نظر آ رہا ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ آج آسمان کے اندر وہ تارے چمک رہے ہیں، ستاروں کی جگمگاہٹ ہے، ان کی روشنی چمک رہی ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہے۔ آج پوری دنیا چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہے۔ آج جو غوث اعظم کا گنبد چمکتا دھمکتا نظر آ رہا ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ خواجہ خواجہ ہندوستان کے راجا کا، ہندوستان کے خواجہ کا جو آج گنبد چمک رہا ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ مخدوم سینا کا جو گنبد چمک رہا ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ سیفنی کی آن بادشاہ حضور پورے شبابہ کا جو گنبد چمک رہا ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ فارس پاک کا جو گنبد چمک رہا ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ صابر پاک کا جو گنبد چمک رہا ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ اعلی حضرت کا جو گنبد چمک رہا ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ جب میرے رضا کی قلم چلی تو اس طرح لکھ دیا، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا، من کنتو مولا زہرا کا شوہر دامان پیغمبر، ہم سب نے پکارا من کنتو مولا، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، نعمتوں کا شمار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی ہمارے لیے بہت ہی انمول لگی ہے۔ زندگی ایک بار کے لیے دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا، کوئی دوسرا انسان موجود نہیں، کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا اکیلے، پھر آپ کی سینے کی بائیں پسلی سے، حضرت آدم علیہ السلام کی سینے کی بائیں پسلی سے ہماری جو اماں ہے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا علیہ السلام کو پایا، کہا تم کون؟ کہا تمہارے سکون کے لیے، تمہارے سکون کے لیے۔ اچھا، تو یہاں سے یہ پتہ چلا پیارے مسلمانوں، جو ایک عورت ہے نہ تو وہ سر پہ بٹھانے کا لائق ہے، عورت جو ہے نہ سر پہ بٹھانے لائق ہے اور نہ عورت پیروں سے روندنے لائق ہے۔ یہ پتہ چل گیا ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کی اس محبت سے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی سینے کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پتہ چلا یہ جو عورت ہے نہ پیروں میں رونے لائق ہے، یہ جو عورت ہے نہ سر پہ بٹھانے لائق ہے، بلکہ عورت سینے سے لگانے والی ہے،
عورت سینے سے لگانے والی چیز ہے۔ پیارے مسلمانوں، یہ جو آج ہم اپنے نکاح کے خطبے میں دیکھتے ہیں، حدیث حضور فرماتے ہیں نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے، اور نکاح کے بعد میں علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ آدھے ایمان کی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کا نکاح ہوتا ہے، آدھے ایمان کی حفاظت ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو شمار کرنے کا چرچا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کریں، اور یہی نہیں بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی بہت بڑی نعمت دی۔ بس 5 منٹ اور برداشت کریں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ اب ابرانی مطلب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں نعمتوں کو شمار کرنا، نعمتوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ پیارے مسلمانوں، ماں باپ کی کون سی خواہش نہیں ہوتی، ماں کی کون سی خواہش نہیں ہوتی، باپ کو کون سی خواہش نہیں ہوتی کہ میرا بچہ جوان ہوگا تو میں چاندی سے دلہن لاؤں گا۔ ماں کو کیا تمنا نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دے گا میں چاند جیسی دلہن لاؤں گا۔ ہر ایک ماں باپ کی تمنا ہوا کرتی ہے، لیکن ان نعمتوں میں ماں باپ بھی شامل ہیں۔ اپنے ماں باپ کا کہنا ہمیں ماننا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، ساتھ ساتھ میں اس سے زیادہ باپ کا بھی مرتبہ بلند کیا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو 9 مہینے تک ہماری ماں وہ کام نہیں کرتی جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تکلیف ہو جائے۔ 9 مہینے وہ پیار والی ماں، وہ ممتا والی ماں، وہ شان والی ماں، وہ عظمت والی ماں ہمیں کس طرح سے پالتی ہے۔ پیٹ میں جب ہم ہوتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتی جس سے اس کے بچے کو تکلیف ہو۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، جب اتنی صلاحیت کو پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سے بیٹھنا سیکھ جاتے ہیں، ہم سے اللہ اللہ کہنا نہیں آتا ہے لیکن ہمیں اللہ اللہ کہنا ہماری ماں سکھاتی ہے۔ ہم سے چلنا نہیں آتا ہے، ہمارا باپ ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے۔ اے باپوں کو ستانے والوں، اے ماں کو ستانے والوں، کان کھول کر سنو، کس ماں کو تم ستا رہے ہو؟ اس ماں کو تم ستا رہے ہو جس ماں نے تمہیں چبا چبا کر نوالے کھلائے ہیں۔ اس باپ کو تم ستا رہے ہو جس باپ نے تمہیں کاندھے پر بٹھا کے کہیں میلے میں گھمایا ہے، کہیں بازاروں میں گھمایا ہے، کبھی کہیں گھمایا ہے، کبھی کہیں گھمایا ہے۔ آج کی ہماری یہ ڈیٹ ہے کہ آج ہم اپنے باپ کے ہاتھوں کی لکیروں کو نہیں دیکھتے۔ آج ہمارے باپوں کی ہاتھ کی لکیریں بٹ چکی ہیں، اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں کس طرح پالا ہے، آج ہم یہ نعمت بھول گئے۔ ارے یہ نعمت ایک ایسی نعمت ہے جس کی دنیا میں ماں نہیں ہے پیارے۔ اس کے دل سے پوچھو اس کے دل کی کیسی بجلیاں گرتی ہوں گی۔ جس کا دنیا میں باپ نہیں ہے اس کے دل سے پوچھو اس کے دل پر کیسی بجلیاں گرتی ہوں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم سے یہ ماں باپ راضی ہو جائیں، قسم خدا کی تم ان کی خدمت کر لو۔ اگر تمہاری خدمت سے والدین مسکرا گئے تو دنیا میں تمہارے والدین مسکرائیں گے، ادھر مدینے والے مسکرائیں گے۔ لیکن یہ ہمارے اندر یہ عادت آنی چاہیے، ہمیں ان نعمتوں کو ہونا نہیں ہے بلکہ اور اٹھانا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا تو یہی باتیں یاد آئیں گی کہ ہاں ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں ایسے ہی۔ پیارے یاد رکھو، ماں کو کیا خواہش نہیں ہوتی، باپ کو کیا خواہش نہیں ہوتی، بڑے بھائی کو کیا خواہش نہیں ہوتی، بڑی بہن کو کون سی خواہش نہیں ہوتی، ہر خواہش ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمیں سب سے پہلے اگر دامن پکڑنا ہے تو اماں ابا کا دامن نہیں بلکہ ہمیں نماز کا دامن۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہم پر نماز فرض ہے۔ ہم پوری رات جلسہ کرتے رہے، فجر میں سوتے رہے، نماز نہ پڑھے تو ساری محنت بیکار، ساری محنت بیکار۔ اپنی عبادت ہے، نماز ہم پر فرض ہے، نماز کو ہم نے ہلکے میں لے لیا۔ جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے جسے محدثین نے جمعۃ العید دیا ہے، چونکہ اس لیے جمعۃ العید کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس لیے جمعے کا دن عید بتاتے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ہر ایک وقت کو جمعہ سمجھ لیتے تو آج ہماری مسجد خالی ہے، آج دشمن ہماری مسجدوں پر نگاہ نہ مارتے، یہ بھیڑیا ہماری مسجدوں پر نگاہ نہیں مارتے،
یاد رکھیں اگر یہ دین حق ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. اگر ہماری گردن کٹ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آؤ کربلا کے میدان میں جا کر دیکھو کیا نہیں ہوا. امام حسین نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا اور ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ امام حسین کا ہم دامن نہیں چھوڑیں گے. قرآن شریف ہم پڑھنے تیار نہیں, نعرہ جھوٹا لگاتے ہیں کہ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں, کہتے ہیں امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے چاہتے ہو کہ امام حسین راضی ہو جائے تو نمازوں کی پابندی کر لو, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی.